اللہ الرحمن الرحیم قصص الانبیاء سے ہے بیانی پیدائش کائنات و نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روایت کرتے ہیں محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بہاری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے، اور وہ اپنے باپ حضرت امام محمد باقر سے، اور وہ اپنے باپ امام زین العابدین سے، اور انہوں نے روایت کی اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد سے حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، فدا ابی و امی، مجھے خبر دو کہ اول اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا تھا 1000 برس پہلے، کہ ایک روز اس جہان کا 1000 برس کے برابر ہے۔ اس جہان کے ترجمہ، ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے۔ اس دنیا کے برسوں سے کہ جو تم گنتے ہو، وہ میرا نور قدرت الہی سے عظمت اور بزرگ الہی کا مشاہدہ کرتا اور تسبیح و طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2000 برس تک عالم تجرد میں خدا کی عبادت کی، پھر حق تعالیٰ نے اس نور کو 4 قسم کر کے ایک قسم سے عرش پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم کو، اور تیسری قسم سے وحشت کو، چوتھی قسم سے عالم ارواح کو، اور سارے مخلوق کو تخلیق کیا، اور ان 4 میں سے 4 قسم نکال کر 3 قسموں سے عقل اور شرم و عشق پیدا کیا، اور قسم اول سے عزیز و مکرم تو میرے تئیں پیدا کیا کہ میں رسول اس کا ہوں، کہ تجھ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نہ پیدا کرتا تو ہرگز نہ پیدا کرتا آسمان و زمین اور ساری مخلوق کو۔ اور معافی کے حدیث کے ترجمہ، حضرت نے فرمایا کہ میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے، اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا۔ اس کے بعد رب العالمین کا حکم ہوا، قلم کو ساکھ عرش پر، اول اس کلمے کو لکھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ قلم نے 400 برس میں لا الہ الا اللہ تک لکھا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ قلم نے جو لا الہ الا اللہ تک لکھا، عرض کیا، یا رب العالمین، تو بے آغاز ہے، تیرے نام کے ساتھ یہ نام بزرگ کس کا ہے؟ پس جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، یہ نام میرے حبیب برگزیدہ کا ہے، تو لکھ محمد رسول اللہ۔ جب یہ حکم ہوا، ہیبت خطاب جل شانہ سے قلم کے منہ پر شگاف ہوا، تب قلم نے محمد رسول اللہ لکھا، تبھی سے قلم کا شگاف مسنون جاری ہوا قیامت تک۔ اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے، اور ہر برج میں 18,000 ستون کیے، اور ہر ستون کے اوپر 18,000 کنگرے بنائے، اور ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے 700 برس کی راہ ہے، اور ہر کنگرے پر 18,000 قندیل ہے، ہر ایک ایسا بڑا کہ 7 طبق زمین و آسمان اور جو کچھ بھی جس کے ہے اس میں اس طرح سماوے کہ جیسے ان کی گشتری بیچ میدان کے ڈال رکھی ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک بصورت آدمی، اور دوسرا بصورت شیر، اور تیسرا بصورت گدھا، اور چوتھا بصورت گائے کے ہے۔ پاؤں ان کے تحت الثرى میں پہنچے ہوئے، اور مونڈے ان کے نیچے عرش کے لگے ہوئے ہیں، اور چلنے کے وقت جب قدم اٹھاویں ہر ایک قدم 7,000 برس کی راہ میں جا پڑے۔ خدا کا حکم ہوا ان کا عرش اٹھانے کا، تب ان چاروں نے زور کیا، ہرگز عرش نہ اٹھا سکے۔ بعد اس کے جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ فرشتوں، میں نے تم کو ہفتے آسمان و زمین جو کچھ بھی جس کے ہے سب کا زور دیا، عرش کو اٹھاؤ۔ پھر انہوں نے زور کیا تو بھی نہ اٹھا سکے، عاجز ہو رہے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ تسبیح پڑھو اور اٹھاؤ۔